ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون صلوات الله خداوند منان آپ سب کی پرخلوص عبادت کو قبول اور منظور فرمائے، اس سلسلے خیر کو قائم اور دائم رکھنے کی ہمارے بانیان کو توفیق عطا فرمائے اور ان کے رزق حلال میں وسعت اور برکت عطا فرمائے۔ جتنے بھی اہل ایمان اس عزاداری میں حصہ لے رہے ہیں، جہاں جہاں ہیں، خداوند منان ان کو صحت و سلامتی سے سرفراز فرمائے، امن و امان بحال فرمائے، مشکلات کا مقابلہ کرنے کی اور استقامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند منان ہمیں بارگاہ حضرت امام زمان علیہ السلام میں سرخروئی نصیب فرمائے اور ان کی نظر عنایت سے ہمیں سرفراز فرمائے۔ قبولیت دعا کے لیے بآواز بلند صلوات۔ کل کی گفتگو میں ایک جملہ ہوا جس پر کسی محترم نے یہ سوال بھیجا کہ آپ نے نور اور نار اور مٹی کو آپ نے کہا کہ نور اور نار نے مٹی کو سجدہ کیا، اس لیے مٹی افضل ہوئی، لیکن پنجتن پاک کے معصومین نور سے خلق کیے گئے تھے، تو مٹی کس لحاظ سے افضل ہوئی؟ آپ توجہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ میں نے عرض کیا تھا وہ کیا تھا اور جو ان سمجھنے والوں نے سمجھا ہے وہ کیا ہے؟ بآواز بلند صلوات۔ جی، سوال ان کا یہ تھا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ نور اور نار نے مٹی کو سجدہ کیا۔
اور پنجتن پاک اور معصومین علیہ السلام نور سے ہیں، پھر کس طرح مٹی نور اور نار سے افضل ہوئی؟ یہ ان کا سوال تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ اللہ نے کس کو کس کے سامنے سجدے کا حکم دیا تھا، اور پھر میں نے مثال دی تھی کہ تعزیہ اگر سونے کا ہو تو آپ زیادہ اس کو تعزیہ اس کی احترام اور تعظیم کریں گے، یا لکڑی کا تعزیہ ہو تو آپ اس کا زیادہ احترام کریں گے؟ تو آپ سب کا جواب کیا تھا؟ ہم دونوں کا برابر احترام کریں گے۔ یہ مثال میں نے کیوں دی تھی؟ اس لیے دی تھی کہ ہم میٹیریل کو سلام کرنے والے نہیں ہیں، ہم نسبت کو سلام کرنے والے ہیں۔ تو اصل تھوڑا سا اپنے ذہن کو حاضر کیا جائے تو بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ دراصل میٹیریل نے میٹیریل کو سجدہ نہیں کیا، اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کر کے وہ فضیلت عطا فرمائی تھی جس فضیلت کی وجہ سے اللہ نے نور سے پیدا ہونے والے یا نور سے پیدا کیے جانے والے ملائکہ کو مٹی سے بنائے جانے والے آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ بس نہ یہ نور کا مٹی کو سجدہ تھا، نہ نار کا مٹی سے انکار تھا۔ ہاں، جو ناری تھا اس کی توجہ میٹیریل کی طرف تھی، اور اللہ فرما رہا تھا کہ میں نے جس کو جو بنایا ہے اس کے مطابق میں نے حکم فرمایا ہے۔ اب پھر آپ اس بات کی طرف توجہ فرمائیں اور بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ بالکل میرے استدلال سے ناف سمجھی کی وجہ سے یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ میں دوبارہ اس بات کو دہراتا ہوں اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ یہ موضوع اپنے مقام پر اس لحاظ سے زیادہ اہم ہے۔ یعنی آپ سے اگر میں یہ پوچھوں مٹی افضل ہے یا نور، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ نور۔ اور پھر میں اگر یہ پوچھوں مٹی سے تھے حضرت آدم اور نور سے تھے ملائکہ، تو کیا اللہ نے جو مٹی والے کے سامنے نور والے کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، تو کیا افضل کو مفضول کے سامنے سجدے کا حکم دیا تھا؟ یعنی جو افضل تھا اس کو حکم دیا تھا کہ تو اپنے سے کم تر کے سامنے سجدہ کر؟ ایسا نہیں۔ پھر اب افضل کون؟ آدم علیہ السلام۔ کیا اس وجہ سے کہ وہ مٹی سے تھے؟ تھوڑا سا اپنے ذہنوں، کیونکہ آپ کے ہاں جو مجالس کا انداز چلا ہے اس میں بہت ساری چیزیں مبہم رکھی جاتی ہیں، اور اس وجہ سے لوگوں کے اذہان جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ خود سمجھیے آپ کا اور میرا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت آدم افضل ہیں یا ملائکہ؟ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا، اگر محشر کا دن ہو 1,24,000 سیڑھیوں پر مشتمل ایک منبر ہو اور ہر نبی اپنی اپنے درجے کی سیڑھی پہ کھڑا ہوا ہو، تو حضرت خاتم الانبیاء کہاں ہوں گے؟ سب سے اعلیٰ اور اونچی سیڑھی پر ان کا مقام ہوگا۔ اور اگر حضرت آدم پہلے درجے کے نبی ہوں تو وہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ پہلی سیڑھی پر۔ اب میں نے پوچھا تھا ملائکہ کہاں ہوں گے؟ اللہ کرے کہ میں اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں، میں اپنا قصور مانتا ہوں، لیکن اب ذرا آپ واضح کرنا چاہتا ہوں، جن ملائکہ کو، جبکہ سب ملائکہ کو اللہ نے حضرت آدم کے سامنے سجدے کا حکم دیا تھا، تو ملائکہ اس آدم علیہ السلام کی سیڑھی سے نیچے مانے جائیں گے یا اوپر؟ کیوں؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام ہے افضل اور ہر کوئی کھڑا ہے اپنی فضیلت کے درجے کے اوپر۔ پس ملائکہ آدم سے نیچے ہوئے۔ کیا ملائکہ نور سے ہیں یا نہیں؟ کیا آدم مٹی سے ہیں یا نہیں؟ کیا اس وقت ماہیت بدل جائے گی؟ آدم علیہ السلام مٹی کے نہ رہیں گے، ملائکہ نور کے نہ رہیں گے؟ ملائکہ نوری ہیں، نوری رہیں گے۔ آدم علیہ السلام خاکی ہیں، خاکی رہیں گے۔ پھر آدم افضل کیوں؟ اب آپ پر خود سوال ہے، خود سوچئے۔ آپ پر فقط میں نہیں، اور بھی دنیا کے سارے لوگ اعتراض کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں۔ پس سمجھ آئی،
اس مٹی میں اللہ نے ایسا نور رکھا تھا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. اس مٹی کو اللہ نے وہ نور عطا کیا تھا کہ جس نور کی عظمت کا مقابلہ ملائکہ کا نور نہیں کر سکتا. اب ہم یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کے مٹی والا ہونے کے منکر ہو جائیں. اگر منکر ہو جائیں گے تو قرآن کے منکر ہو جائیں گے. اور کسی کا مسلمان کو یہ اجازت ہے کہ وہ قرآن کی باتوں کا انکار کرے اور اپنے من گھڑت خیالات کو مسلط کرے؟ آپ سب مسلمان مومن بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے یہ فرمائیے ہم سب حضرت آدم کو مٹی کی مخلوق مانے یا نہ مانے؟ جی کیوں مانے؟ کیوں مانے ہم اس بات کو؟ ہم نے تو بنا ہوا نہیں دیکھا. ہم نے حضرت آدم کو مٹی سے بنا ہوا نہیں دیکھا، مٹی کا پتلا ہم نے حضرت آدم کا نہیں دیکھا. ہمیں کیسے یقین ہے کہ آدم علیہ السلام کا مٹی سے اللہ نے پتلا بنایا تھا اور کئی دنوں تک وہ پڑا رہا تھا اور پھر اس کے بعد فرمایا تھا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. میرے ملائکہ جب میں اس کو مکمل طور پر تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح کو پھونک دوں تو تم سارے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. اب ذرا تھوڑا سا پھر سوچئے، آدم علیہ السلام جب مٹی کے پتلے کی شکل میں پڑے تھے اور ابھی ان میں روح نفخ نہ ہوا تھا، روح ان میں نہ پھونکا گیا تھا، تو کیا اس وقت وہ مٹی کے پتلے کی شکل میں ہوتے ہوئے ملائکہ سے افضل تھے؟ کب افضل ہوئے؟ پھر ذرا اس بات کو سوچو، کب افضل ہوئے؟ جب قرآن بھی کہہ رہا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، جب اس میں روح پھونک دوں. معلوم ہوا مٹی میں جب وہ روح پھونکا جائے وہ روح کوئی ایسا نور ہے جو اس نور سے افضل ہے جو اللہ نے ملائکہ کو دیا ہے. سارے نور برابر ہیں یا نوروں میں بھی فضیلت کا فرق ہے؟ جی یہ سامنے نور ہے جو اس بلب سے نکل رہا ہے، وہ ایک نور ہے جو غروب ہونے کے قریب ہے. ایک نور ہے جو سورج ہے اور وہ اس وقت غروب ہونے کے قریب ہے. اور یہ بھی آپ کے سامنے اوپر بھی سارے بلب جل رہے ہیں، یہ بھی نور ہیں. اور یہ سامنے جو لائٹیں جل رہی ہیں یہ بھی نور ہیں. ان سب نوروں میں برابری ہے یا کچھ فضیلت کا فرق ہے؟ جی یہ نور تو فقط اس حال کو روشن کرنے کے لیے ہے، اور وہ سورج وہ پورے جہان کو فقط روشن ہی نہیں کرتا، ان کو تمازت بھی دیتا ہے. فقط تمازت ہی نہیں دیتا، تیرے باغوں کے پھل میں اثر انداز ہوتا ہے، تیری بوٹیوں کی نباتات کی پروان دینے میں اثر انداز ہوتا ہے. خود ہم اگر انسان اپنے بدن کے حوالے سے دیکھیں تو کیا سورج کی تمازت، حرارت اور روشنی ہمارے بدن کی پروان چڑھنے میں بھی کوئی اثر رکھتی ہے یا نہیں؟ جی رکھتی ہے نا. تو وہ سورج جو نباتات کے اندر بھی تاثیر کرتا ہے، حیوانات کے اندر بھی تاثیر کرتا ہے، انسانوں کے اندر بھی تاثیر کرتا ہے، روشنی بھی پھیلاتا ہے، درجہ حرارت بھی بڑھاتا ہے، اور اللہ جانے وہ غروب کیوں ہو جاتا ہے؟ کیا غروب ہونا چاہیے یا نہیں؟ جی ذرا فرمائیے، تھوڑا سا اپنی فکر کو کام میں لائیے. یہ غروب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اگر نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اگر سورج غروب نہ ہو، مسلسل 72 گھنٹے، مسلسل 100 گھنٹہ، مسلسل 200 گھنٹہ، 400 500 1000 گھنٹہ یہ چمکتا رہے تو پھر کیا یہ زمین قائم رہے گی یا معاشر بن جائے گا؟ قیامت بن جائے گی یا نہیں؟ آپ کو تصور نہیں ہے معاشر میں حاضری ہے آپ کی یا نہیں؟ جی جس کی محشر میں حاضری لازمی طور پر ہے وہ ذرا ایک صلوات تلاوت فرمائیں. محشر دن کو ہوگا یا رات کو؟
پھر سوچو، کیونکہ میں ایسے سوالات آپ کے سامنے لاتا ہوں جس کو آپ عام حالات میں شاید سوچ نہیں سکتے. کوئی دکانداری میں ہے، کوئی کاشتکاری میں ہے، کوئی ملازمت میں ہے، کوئی فائلوں میں گھسا ہوا ہے، اپنے اپنے کاموں میں غرق ہو. آؤ ذرا ان کاموں سے نکلیں اور قرآن کی طرف پلٹیں اور دیکھیں کہ ہم نے کہاں کہاں جانا ہے اور ہماری زندگی کی منزلیں کیا ہیں اور ان منزلوں میں فلاح پانے کا نسخہ کیا ہے. معاشر میں حاضری لازمی ہے یا نہیں، یا اختیاری ہے؟ کئی بندے ہوتے ہیں بڑے اتنے اونچے ہو جاتے ہیں، جہاں چاہیں آئیں جہاں چاہیں نہ آئیں، حاضری دیں نہ دیں. تو کیا ہم میں سے کوئی ایسے بڑے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو معاشر کو کہیں گے میں چنگا ستا پیا میں کو نہ جگاؤ؟ یہ سب کی حاضری لازمی ہے، لازمی ہے. معاشر کو دن ہوگا یا رات؟ دن ہوگا، اور ہر دن کے ساتھ رات لگی ہوئی ہے، وہاں بھی لگی ہوئی ہوگی. جی کیا اب ذرا تھوڑا سا ذہن میں تصور لائیے، وہ کتنا لمبا دن ہوگا؟ کیوں ہوگا اتنا لمبا؟ کون کرے گا اسے لمبا؟ جبکہ یہ سورج تو اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، یہ سورج تو گہن لگ جائے گا، یہ سورج تو ختم ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، آسمان ٹوٹ جائے گا، زمین ختم ہو جائے گی، پہاڑ اڑ جائیں گے، پانیوں کو آگ لگے گی. قیامت کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نظام برقرار رہے گا جب قیامت آئے گی، یہ نظام ٹوٹ جائے گا. یہ زمین، وہ آسمان، وہ سورج، وہ چاند، وہ ستارے، وہ بہترین افلاک میں تیرنے والے کے کلم فی فلک یسبحون، ہر کوئی اپنے اپنے فلک میں تیر رہا ہے. زمین تیر رہی ہے، سورج تیر رہا ہے، چاند تیر رہا ہے، ستارے تیر رہے ہیں. فضا اس طرح ہے جس طرح سمندر، سیارے اس طرح ہے جس طرح کشتیاں. لیکن ہر ایک کا اپنا ایک فلک معین ہے، اسی راستے پہ چلنے پہ مجبور ہے. نہ ایک لمحہ ادھر نہ ایک لمحہ، اگر ایک لمحے کا کسی میں فرق پڑ جائے اور اپنے مسیر کو ایک بال کے برابر بھی ہٹ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ پتہ نہیں وہ کون ہے جس نے ساری کائنات کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی آواز بلند صلوات. جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے اس کائنات کا نظام بنایا، جس نے اس کائنات کو اپنی جکڑ میں رکھا، اسی کو رب العالمین کہتے ہیں. اسی کے بارے میں روزانہ اقرار کرتے ہو، الحمد للہ رب العالمین. فرمائیے اس نے ہمیں بتایا ہے یا نہیں کہ معاشر کو میں کتنا لمبا بناؤں گا؟ 50,000 سنہ. اسی سورہ فاتحہ میں کہتا ہے نا مالک یوم الدین. وہ کون ہے جو مالک ہے کس دن کا؟ دین والے دن کا. دین بمانے جزا، جزا و سزا کے فیصلے والے دن کا یا رات کا؟ وہ مالک ایام الدین ہے یا مالک یوم الدین ہے؟ اگر بہت سارے دن ہوتے تو کہتا مالک ایام الدین، میں دین کے ایام کا مالک ہوں. وہ کیا کہتا ہے؟ مالک میں اس روز سزا و جزا کے ایک دن کا مالک ہوں. وہ ایک دن کتنے گھنٹے کا ہوگا؟ آپ کا دن یہاں کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے؟ 12-14 گھنٹے کا دن، بہت لمبا ہوگا 17-18 گھنٹے کا دن. تو یہ دن اور وہ دن فرق کتنا ہے؟ فرماتا ہے 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ایک دن. وہ کیسے ایک دن ہو جائے گا؟ تو جواب یہ ہے تو
تو نہیں سمجھتا، سمجھ اس بات کو، یہ اس کی مشیت ہے اور اس کی قدرت ہے اور اس کا بنایا ہوا نظام ہے کہ یہ سورج کے سامنے زمین گھوم رہی ہے، اور جتنے گھنٹے تک سورج کے سامنے رہتی ہے اتنا دن رہتا ہے، جب چھپ جاتی ہے اور سورج اس سے چھپ جاتا ہے تو رات بن جاتی ہے۔ اور کتنا کریم ہے وہ جس نے سورج کو زمین پر اتنی دیر کے لیے دھوپ بھیجنے کا حکم دیا ہے کہ اس دھوپ کے عرصے میں زمین جتنا اسے تمازت چاہیے تھی لے لیتی ہے، پھر اس کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ تمازت ختم اور ٹھنڈک آ جاتی ہے۔ اگر تمازت حد سے بڑھ جائے تو زمین کا نقصان ہے، اگر ٹھنڈک حد سے بڑھ جائے، اور جب زمین کا نقصان ہوگا تو اہل زمین کا بھی نقصان ہوگا یا نہیں؟ اور زمین کن کی بستی ہے؟ عام طور پر زمین پر بسنے والی بہترین مخلوق کون سی ہے؟ انسان کو اللہ نے زمین پر آباد کیا ہے نا، تو تیرے فائدے کے لیے اللہ نے زمین کو گھومنے والا بنایا ہے، اس لیے کہ اگر اس سے زیادہ دھوپ اس پہ چمکے تو بھی جل جائے، اس سے کم اس پہ دھوپ پڑے تو ٹھنڈک اس کو جلا دے۔ نہ وہ گرمی کے ذریعہ تجھے جلانا چاہتا ہے، نہ وہ سردی کے ذریعہ تجھے جلانا چاہتا ہے، تجھے ایک سسٹم میں رکھنا چاہتا ہے۔ تیری خدمت کرے گا یہ سورج، تیری خدمت کرے گی یہ زمین، لیکن وہ کہے گا اٹھا فائدے میری نعمتوں سے، لیکن کل حساب دینا ہوگا۔ بس کیا کرے گا؟ معاشر کے لیے کیا کرے گا؟ ایک نئی زمین کو بنائے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، قرآن کہتا ہے کہ زمین ایک نئی زمین میں بدل جائے گی، اس کے اوپر ایک سورج آئے گا۔ اب زمین گھومے تو رات بنے۔ پتہ نہیں آپ میری بات تک پہنچ جائیں یا نہیں؟ مجھ سے زیادہ آپ لوگ سائنس کو جانتے ہوں گے، اور بہت سارے لوگ تو بہت ڈیپلی سائنسی ان حالات کو جانتے ہوں گے، لیکن تھوڑا سا جو مجھے پتا لگتا ہے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ زمین گھومے تو دن رات میں بدلے، اور زمین گھومے تو رات دن میں بدلے، اور اگر گھمانے والا نہ گھمائے تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، معاشر کی زمین گھومے گی یا نہیں گھومے گی؟ نہیں گھومے گی۔ ہم وہاں ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو کسی رات والے علاقے میں چلے جائیں گے؟ بھئی وہاں تو رات ہونی نہیں، وہاں ہونا ہی دن ہے۔ اوپر ہونا ہے سورج، نیچے ہونی ہے زمین، نہ گھومنا ہے زمین نے، نہ گھومنا ہے سورج نے۔ اب سورج اوپر کھڑا ہے، نیچے زمین کھڑی ہے، کتنے عرصے کے لیے یہ سلسلہ چلے گا؟ جب ہم کہتے ہیں 50,000 سال کے برابر، تو یہ نہ سمجھنا کہ وہاں بھی لیل و نہار ہوں گے اور شب و روز ہوں گے اور گنیں گے کہ یہ ہفتہ ہو گیا، یہ مہینہ ہو گیا، یہ سال ہو گیا، یہ 1000 ہو گیا اور یہ 50,000 ہو گیا۔ نہیں، وہاں یہ سلسلہ نہیں ہے۔ اوپر سورج کھڑا ہے، نیچے زمین کھڑی ہے، سارے اپنی قبروں سے نکل آئے ہیں۔ یوم یبعث من فی القبور، یہ نتیجے کا میدان ہے، یہ امتحان کا مرکز نہیں۔ آج نتیجہ ہوئے گا، کوئی ہنسے گا، کوئی روئے گا۔ پروگرام وہاں جانے کا ہے یا نہیں؟ نہیں جاؤ گے تو لائے جاؤ گے یا نہیں؟ تو تیرا اللہ قادر ہے اس بات پر کہ ایسا نظام بنائے کہ 12 گھنٹے بعد رات آ جائے، 12 گھنٹے بعد دن آ جائے، اور لیل و نہار تجھے ہفتے بنانے اور مہینے سجانے اور سال بنانے میں تجھے تعاون کرے، اور چاہے تو وہ سورج کو اپنے مقام پر روک دے، زمین کو اپنے مقام پر روک دے، تجھے اپنی قبروں سے نکالے اور کہے وہ جتنی زندگی میں نے تجھے اپنی زمین اور اس نظام سے فائدہ اٹھانے کے لیے دی تھی، ذرا مجھے بتا مومن بنا تھا یا کافر؟ توجہ طلب نکتے ہیں۔ پس اس نور کا خالق کون؟ یہ سورج والے نور کا خالق کون؟ یہ چاند والے نور کا خالق کون؟ ملائکہ والے نور کا خالق کون؟ نبوت اور رسالت والے نور کا خالق کون؟ ناراض تو نہیں ہوئے؟ یہ سارے نور ہیں یا نہیں؟ سورج کا نور افضل ہے یا نبوت کا نور؟ چاند والا نور افضل ہے یا رسالت کا نور؟
بابا وعزتی وجلالی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء. میں اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں آواز بلند صلوات. ما خلقت سماء مبنیہ، یہ آسمان جو تجھے چھت کی طرح نظر آتا ہے، ولا ارض مدحیہ، یہ زمین تجھے زمین پر فرش کی طرح نظر آتی ہے، ولا شمس مضیہ، یہ سورج جو تجھے روشنیاں دیتا ہے، اور نہ وہ چاند، نہ وہ ستارے، نہ یہ آسمان، اور نہ یہ سمندر، اور نہ یہ کواکب. غرض ہے کہ یہ ساری کائنات اگر میں نے پیدا کی ہے تو ان 5 کی محبت میں جو زہرا کی چادر کے نیچے موجود ہیں. آواز بلند صلوات. افضل کون؟ پنجتن پاک کا نور یا زمین اور سورج کا نور؟ کیوں؟ جس کے صدقے پیدا ہو وہ افضل ہوتا ہے یا جو کسی کے صدقے میں پیدا ہو وہ افضل ہوتا ہے؟ چونکہ ان کی محبت میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے. زمین و آسمان کا تو فقط نام ہے، پتہ نہیں کتنی کہکشائیں ہیں، کتنی زمین اور کتنا یہ کائنات وسیع ہے. آج کے سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین، یہ کائنات مسلسل ہر لمحے مزید پھیل رہی ہے اور پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے. جتنی بھی پھیل جائے نہیں اس کو پھیلاتا مگر وہ اللہ، اور اللہ نہیں پھیلاتا مگر پنجتن کی محبت. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا الہ. ملائکہ کے سامنے اللہ نے حضرت آدم کی افضلیت کو روشن کیا تھا یا نہیں؟ جی کیا تھا. کیسے؟ ایک نور چمکا تھا حضرت آدم کا جس سے پتہ چل گیا تھا ملائکہ کو یہ ہم سے افضل ہے. سوچو میرے دوستو، اے مجلسیں سننے کے عادیو، کچھ تھوڑا سا اپنی فکر سے کام لیا کرو. اندھی تقلید مقررین کی آپ کے لیے روا نہیں. کل اللہ کو یہ جواب نہیں دو گے میرا عقیدہ اس لیے تھا کہ فلاں مولانا نے ایسا پڑھا تھا اور فلاں علامہ نے ایسا پڑھا تھا اور فلاں مقرر نے ایسا پڑھا تھا، فلاں خطیب نے ایسا پڑھے تھا. اللہ آپ سے پوچھے گا خطیب کی بات نہ کر، دلیل کی بات کر، قرآن کی بات کر، حدیث کی بات کر. یہ مجالس قائم اسی لیے ہوتی ہیں. افلا تتدبرون، افلا تتفکرون، افلا تعقلون. کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیوں تدبر سے کام نہیں لیتے؟ کیوں تفکر سے کام نہیں لیتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں؟ یہ باتیں اللہ کسی اور مخلوق سے نہیں کرتا. کس سے کرتا ہے؟ فقط آپ سے. اس لیے کہ آپ کو عقل دیا ہے لہذا کہتا ہے. آپ کو تفکر عطا فرمایا ہے تو فرماتا ہے. آپ کو سوچنے کی صلاحیت دی ہے. تو اپالو پہ چڑھ کے چاند پہ پہنچتا ہے، تو مریخ کی طرف سفر کرتا ہے، تو کمپیوٹر ایجاد کرتا ہے، وہاں تو تجھے سمجھ آ جاتی ہے. یہ پتہ نہیں چلتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اگر تو صحیح و غلط کی پہچان نہیں کر سکتا تو پھر تو انسان ہے. انسانیت کا تاج یہ ہے کہ اللہ نے اس کو ایسا نور عطا فرمایا ہے جس نور کی روشنی میں وہ صحیح کو صحیح، غلط کو غلط، حق کو حق اور باطل کو باطل، اسے پتا چلتا ہے کہ علی حق ہے یا باطل. نظام سے انقلاب ہے، منافقت کی موت ہے، منافقت کی موت ہے. کربلا 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 کربلا.
اللہ. میں نے یہ نہیں کہا کہ مٹی افضل ہے، میں نے یہ کہا کہ آدم افضل ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ مٹی افضل ہے، میں نے یہ کہا کہ آدم افضل ہے اور ہے مٹی سے. پتہ نہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام افضل ہیں یا مٹی افضل ہے؟ اگر کہوں مٹی افضل ہے تو کیا میں نہیں جانتا فرعون بھی مٹی سے ہے، نمرود بھی مٹی سے ہے، حامان بھی مٹی سے ہے، شداد بھی مٹی سے ہے، یزید بھی مٹی سے ہے، ابن زیاد بھی مٹی سے ہے، شمر بھی مٹی سے ہے، قاتل بھی مٹی سے ہے، قابیل بھی مٹی سے ہے، حابیل بھی مٹی سے ہے. دونوں بیٹے ہیں حضرت آدم کے یا نہیں؟ ہم کیوں مٹی سے ہیں؟ آپ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ مٹی سے ہیں یا نہیں؟ جی جو مٹی والا بیٹھا ہے وہ صلوات پڑھے. آپ کو کیسے یقین ہے کہ ہم مٹی سے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی نسل سے ہیں جو مٹی سے تھا. ہم تو ان کی نسل میں آئے ہیں ہزاروں سال بعد. اور قابیل اور حابیل وہ تو پہلی نسل ہے نا. یہ دونوں مٹی سے ہوئے یا نہیں؟ جی تو فرمائیے افضل کون، حابیل یا قابیل؟ ذرا حابیل قابیل قرآن کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. اے میرے حبیب ذرا ان اپنے ماننے والوں کے سامنے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ بالحق پیش کرو. تلاوت کرو ان کے سامنے. کون سا قصہ؟ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. جب ان دونوں نے بارگاہ الہی میں تقرب حاصل کرنے کے لیے قربانیاں پیش کی، ان میں سے ایک کی قربانی منظور ہو گئی اور ایک کی قربانی منظور نہ ہوئی. یہ قصہ برحق ہے یا نہیں؟ یہ دونوں کس کے بیٹے تھے؟ ان میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہم کہہ سکتے نقل کفر نہ باشد حلال زادہ نہ تھا. دونوں ہی حلال زادے تھے. دونوں ہی ماں ان کی کون تھی؟ حضرت حوا. باپ ان کا کون تھا؟ حضرت آدم. ٹھیک ہے. پھر ایک نے دوسرے کو قتل کیا. قتل سے پہلے کا واقعہ قرآن پیش کرتا ہے. ان دونوں نے قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی. ایک کی منظور ہو گئی، مقبول ہو گئی، دوسرے کی نہ ہوئی. کیوں؟ معلوم ہوا نسب کی بنیاد پر اعمال قبول نہیں ہوتے. اگر نسب خاندان باپ بیٹے کی بنیاد پر قبولیت ہوتی تو پھر کیوں قابیل کی رد ہوتی؟ اس لیے کہ قابیل بھی آدم علیہ السلام کا بیٹا اور شک نہیں، اور حابیل بھی انہی کا فرزند، اس میں بھی شک نہیں. تو اب کیسے پتا چلے کہ جس کی قبول ہوئی کیوں ہوئی؟ جس کی قبول ہوئی اس کی زبان سے قرآن خود وضاحت کر رہا ہے. جس کی قربانی قبول نہ ہوئی اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ قابیل نے کس کو کہا؟ حضرت حابیل کو کہ میں تجھے. کیوں قتل کرے گا یہ اسے؟ تیری کیوں قبول ہوئی اور میری کیوں قبول؟ کل یہ خونریز حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ خود کش حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کی مجلسیں کیوں رنگین ہیں؟ آپ کے جوان کیوں تڑپائے جا رہے ہیں؟ کہیں اسی وجہ سے تو نہیں کہ آپ کی عبادت قبول. زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد. اللہم صلی علی
قبول آپ کی کیوں؟ نسب کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، قوم اور قبیلے کی بنیاد پر؟ کیا آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سادات کی قبول ہے اور غیر سادات کی قبول نہیں؟ جی کیوں قبول؟ وجہ کیا ہے؟ جواب رسول اکرم کی حدیث، اگر کوئی شخص عمر حضرت نوح پائے اور وہ ہر رات عبادت میں گزارے، ہر دن روزے سے گزارے، ہر سال پیدل حج کرے، کوہ احد جتنا سونا اللہ کے نام پہ تقسیم کرے، صفا و مروہ کے درمیان بے جرم و خطا مارا جائے، پتہ نہیں نبی اکرم کس زبان سے کیا بول رہے ہیں۔ ان الفاظ تک جب آتا ہے آدمی سمجھتا ہے رسول اکرم اپنی امت کے کسی نمونہ ترین عابد کا بیان کر رہے ہیں، کسی اعلیٰ ترین کردار والے شخص کا بیان کر رہے ہیں، جس کی عمر حضرت نوح جیسی ہے، جس کی ہر رات قائم اللیل ہے، جس کا ہر دن صائم النہار ہے، جس کا خرچ کرنے کا جذبہ اور غریب پروری، مسکین پروری، یتیم پروری، اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا جذبہ اتنا ہے کہ وہ کوہ احد جتنا بھوسا نہیں، کوہ احد جتنا سونا اللہ کے نام پہ تقسیم کر چکا ہوا ہے، ہر سال حج کرتا ہے اور کرتا بھی پیدل ہے۔ یہ تو اس کی زندگی کے کردار ہیں، اور جب اس کی موت کا تذکرہ نبی کرتے ہیں تو فرما رہے ہیں اس کی موت کیسے آتی ہے؟ مقام اور رکن کے درمیان، یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان، یا صفا اور مروہ کے درمیان وہ طواف یا سعی میں مصروف ہوتا ہے، اور کوئی قاتل اس کو قتل کرتا ہے اور وہ مقتول ہوتا بھی بے جرم و خطا ہے۔ کیا یہ آئیڈیل قسم کی شخصیت ہے یا نہیں؟ اسلامی قرآنی نقطہ نگاہ سے یہ آئیڈیل قسم کی شخصیت ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ نماز، روزہ، حج، خرچ در خدا ہے خدا، آخر میں اس کی موت ایک آئیڈیل قسم کی شخصیت ہے یا نہیں؟ اس آئیڈیل قسم کی، نمونہ قسم کی شخصیت کو سامنے لا کے رسول فرماتے ہیں یا علی ان لم یرا لک یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ، اے علی اگر ایسے شخص کے قلب میں تیری ولایت کا نور نہیں ہے تو جنت تو درکنار، وہ جنت کی خوشبو کا بھی حقدار نہیں ہے۔ علی 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 یا علی۔ اب سمجھ آئی ولایت کا نور کیا ہے؟ آپ سب میں نور ولایت ہے، جتنا نور ولایت ہے اتنے زور سے نعرہ حیدری یا علی۔ یہ نور ولایت ہے نا، لیکن اس کے بعد مجھ پہ ناراض نہ ہونا، آپ سب مٹی سے ہیں، جی فرمائیے آپ مٹی والے ہیں یا نہیں؟ آپ نور والے ہیں یا نہیں؟ پتہ نہیں ہے، مجھے جواب دیجیے نا۔ کیا میں آپ کے مٹی والا ہونے کا انکار کر دوں؟ کیا آپ اپنے مٹی والا ہونے سے انکار کرنے کی جسارت کر سکتے ہیں؟ آپ میں سے کون ہے جو خاکی نہیں؟ اور جب آپ خاکی ہیں تو اگلی بات بتائیے آپ نوری بھی ہیں یا نہیں؟ ہے آپ کے اندر نور ولایت یا نہیں؟ جس کے دل میں نور عقیدہ توحید ہو، جس کے دل میں نور عقیدہ نبوت و رسالت ہو، جس کے دل میں نور ولایت ائمہ اثنا عشر ہو، جس کے دل میں نور قرآن کا نور ہو، فرمائیے قرآن نور ہے یا نہیں؟ جی وہ کس وقت نور ہوتا ہے؟ آج کا لوڈ شیڈنگ کا زمانہ ہے، آپ اپنے رات کے وقت اپنے کمرے میں تشریف فرما ہے،
لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی، آپ نے قرآن مجید اپنی گود میں رکھا ہے، کھولے تلاوت فرما رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ تلاوت فرما رہے ہیں کہ اتنے میں اچانک لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے، بجلی کا ہر بلب جو ہے وہ بجھ جاتا ہے اور آپ کے کمرے کے اندر اندھیرا ہو جاتا ہے، گود میں آپ کے قرآن ہے، قرآن آپ پڑھ رہے تھے، بجلی چلی گئی، آپ اب قرآن کو دیکھتے ہیں، قرآن آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ یہ قرآن جو آپ کو نظر نہیں آ رہا، اس حالت تاریکی میں بھی نور ہے نور۔ انکار کر دو، نور تھا جب یہ نور اس کو دکھا رہا تھا، اور جب یہ نور ختم ہو گیا اور وہ ہمیں نظر نہیں آتا تو کیا وہ نور نہ رہا؟ بس معلوم ہوا نور فقط اس کو نہیں کہتے جو چمکے، نور فقط اس کو نہیں کہتے جس کو تیری آنکھیں چمکتی ہوئے دیکھیں، نہیں، جس کو تیرا دل چمکتا ہوا دیکھ۔ یہ آنکھیں جس نور کو نور دیکھتی ہیں وہ نور کچھ اور ہے، اور دل کی آنکھیں جس نور کی نورانیت کو سمجھتی ہیں وہ نور کچھ اور ہے۔ ولایت آل محمد چمکتی ہوئی نظر آتی ہے؟ کبھی آپ نے اپنے سینے میں ولایت آل محمد کی لائٹ کو اس طرح دیکھا جس طرح یہ؟ لیکن ہے، اس کی روشنی کیسے نظر آتی ہے؟ ابھی میں نے دیکھی، میں نے کہا اے علی کی ولایت رکھنے والوں، مارو نعرہ۔ آپ نے اتنا بلند نعرہ لگایا، معلوم ہوا یہ نعرہ اس نور ولایت کی تاثیر ہے۔ خدا نہ کرے کہ اس محفل میں کوئی ایسا شخص موجود ہو جو نعرہ حیدری کی آواز سے دل تنگ ہوتا ہو۔ جس کا دل تنگ ہو وہ نور سے محروم ہے، جس کے دل میں خوشی بڑھے وہی تو نور ولایت کا مالک ہے۔ اب بتاؤ مٹی والے ہو یا نور والے؟ فرماؤ نا، مٹی والے ہونے کا انکار کر سکتے ہو؟ نور والا ہونے کا انکار کر سکتے ہو؟ یہ کیسے نور ہیں جس کے لیے اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ بس میرے محترم دوستو، آدم علیہ السلام مٹی والے تھے یا نہیں؟ جی، نور والے بھی تھے یا نہیں؟ ان کا نور ملائکہ کے نور سے افضل تھا یا نہیں؟ جی نہیں سمجھا تھا بے وقوف شیطان۔ وہ کہہ رہا تھا، اللہ نے پوچھا میں نے جب حکم دیا ہے تو تم سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ تو جواب میں اپنا فلسفہ بگاڑتا ہے۔ کس کے سامنے؟ کیونکہ اس کی گفتگو کسی اور سے تو ہو نہیں رہی نا، اس کا مکالمہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے۔ اب ذرا اس کا اللہ کے سامنے جو فلسفہ بگاڑا ہے اس نے، وہ قرآن بن کے ہمارے سامنے آیا ہے، ذرا اس فلسفے کو سنیے۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ میں آدم سے افضل ہوں۔ کیوں تو افضل اپنے آپ کو سمجھتا ہے؟ اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ فرمائیے یہ دونوں باتیں کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اس کی دونوں باتیں ٹھیک ہیں یا نہیں؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کس سے پیدا کیا ہے؟ وہ بھی یہی بات کہہ رہا ہے۔ اس ابلیس کو کس سے پیدا کیا ہے؟ یہی بات کہہ رہا ہے۔ غلطی کہاں کر رہا ہے؟ دلیل پیش کر رہا ہے، آپ کو سمجھنا ہے۔ میں بار بار اپیل کرتا ہوں، اندھی تقلید نہ کر، اپنی نور فکر کو کام ملا۔ میں فلاں مولوی کو مانتا ہوں، میں فلاں مولوی کو مانتا ہوں۔ مولوی فقط تجھے راہ دکھانے والا ہو سکتا ہے، اپنی آنکھ کو اندھا مت بنا۔ اس بات میں سچا ہے یا نہیں کہ خلقتنی من نار کس کو خالق مان رہا ہے؟ ابلیس ہو کہ خالق کس کو مان رہا ہے؟ یہ جھوٹ سن، یہاں تو نہیں نا جھوٹ بول رہا،
کس نے پیدا کیا ہے؟ تو نے، یعنی اللہ نے. کس چیز سے مجھے پیدا کیا ہے؟ آگ سے. یہ دونوں باتیں سچی ہیں یا نہیں؟ خلقتہ من طین، تو نے ہی اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے. آدم کا خالق کسے مان رہا ہے؟ اللہ کو. اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ اسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، یہ بات بھی اس کی سچی ہے یا نہیں؟ اب جھوٹ کہاں ہے، غلطی کہاں ہے، کہاں وہ لانتی بن رہا ہے؟ توجہ رہے. اس کا ساری بکواس اس لفظ میں ہے، میں افضل ہوں. اللہ کرے کہ میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں. ساری اس کی بکواس، غلطی، ہٹ دھرمی، ضد، جو بلا اس کے اندر مانو، وہ کس میں ہے؟ کہتا ہے انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں. دلیل کیا؟ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے خاک سے پیدا کیا ہے. آگ سے پیدا ہونے والا خاک سے پیدا ہونے والے سے. اب آپ فرمائیے یہ بات اس کی صحیح ہے یا غلط؟ پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں. وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ میں آدم سے افضل ہوں. یہ تو صحیح کہہ رہا ہے کہ اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. یہ دونوں باتوں تو صحیح ہے. تو اس کی غلط بات کون سی ہے؟ کہ میں افضل ہوں. اس کے ذہن میں، اس کی سوچ میں، اس کی اپنی فکر میں وہ یہ سمجھتا ہے جو آگ سے پیدا ہو وہ خاک سے پیدا ہونے والے سے افضل ہوتا ہے. گویا وہ اللہ کو کہہ رہا ہے مجھے تو نے اس سے افضل بنایا تھا، پھر مجھے اس کے سامنے سجدے کا تو نے کیوں حکم دے دیا؟ اپنے حکم پہ نظر ثانی کر. گویا وہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے، تو نے مجھے پیدا کیا تھا آگ سے، اس کو پیدا کیا تھا خاک سے، پھر مجھے حکم دے دیا اس کے سامنے سجدہ کر، حالانکہ میں اس سے افضل تھا. تو کیوں حکم دے رہا ہے افضل کو مفضول کے سامنے سجدے کا؟ یہی اس کی بکواس تھی. نہیں سمجھ سکا کہ کیا اللہ غلط حکم بھی دے سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ اللہ کا کوئی حکم کہیں ملے؟ بادشاہ جو تھا ہماری سرائکی میں ایسی ابا سائیں جو تھے ول بادشاہ جو تھے، ساری گالتے میں چل دی ہے نا. جے کیوں غلط آخرا ہوئے ول بڑے سونے طریقے نہ لاتے ہیں. بادشاہ جو تھا تو کیا خیال ہے اللہ بادشاہوں کو بادشاہ بنانے والا ہے یا نہیں؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء. اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے یا نہیں؟ جس سے چاہے بادشاہی دے دے، جس سے چاہے بادشاہی اگر دے دے تو بھی ٹھیک کرتا ہے یا نہیں؟ اگر واپس لے لے نہیں کسی حالت میں تو غلطی کرتا ہوگا. جی میرے دوست، شیطنت ابلیسیت یہی ہے کہ ابلیس وہ ہوتا ہے جو اپنے خالق کے حکم کو چیلنج کر کے یہ کہتا ہے تو نے یہ غلط کیا ہے، میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں. جو خالق کو کہے تو نے غلط کیا ہے اور میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں، وہی تو لعنتی ہوتا ہے. یا رسول اللہ نہ سمجھا وہ اس بات کو، یا نہ اس نے توجہ کی اس بات کی طرف. یہ اس کے اندر جو حسد اور انانیت اور تکبر موجود تھا، اس نے اسے اس بات سے روک دیا کہ وہ یہ بات نہ کرتا کہ تو میٹیریل کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے.
ویسے بھی بات کہنا کوئی صحیح نہیں ہے کہ آگ افضل ہے مٹی سے یا مٹی افضل ہے آگ سے، میٹیریل کی بنیاد پر بات نہ کر۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل دے دیتا ہے۔ اچھا یہاں ایک جملہ یہ بھی کہہ دوں، یہ تو ہے کہ وہ جو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے شاہی دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، بادشاہ ہے جو چاہتا ہے کرتا رہتا ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کبھی وہ غلط بھی چاہتا ہے؟ کسی کو عزت دے دیتا ہے، کسی کو ذلت دے دیتا ہے۔ جس کو عزت دیتا ہے ٹھیک کرتا ہے یا نہیں؟ جس کو ذلت دے دیتا ہے نہیں، کہیں تو شاید بادشاہ جو ہوا، یہ لوگوں کے خیالات ہیں جو میں آپ کے سامنے ان الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں جی بادشاہ جو ہویا، بے پرواہ جو ہویا، بے نیاز جو ہویا، جی میں مرضی آوی کرے۔ نہیں میرے دوست، وہ جو چاہتا ہے عین حکمت کے مطابق ہوتا ہے، وہ جو کرتا ہے عین حکمت کے مطابق کرتا ہے، اس کا کچھ کرنا کبھی حکمت کے خلاف نہیں ہوتا۔ وہ اتنا حکیم مطلق ہے کہ اس نے محمد جیسے کو حکمت عطا کی ہے، اس نے علی جیسے کو حکمت عطا فرمائی ہے۔ جو محمد کو محمد بنائے، جو علی کو علی بنائے، جو حسین کو حسین بنائے، وہی تو سب کا رب ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی اللہ۔ اگر اس نے مولا علی کو علی بنا دیا اور جعفر طیار کو علی نہ بنایا، حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے بارے میں کل تھوڑی سی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کی تھی۔ حضرت علی ان کے آخری چھوٹے بیٹے ہیں یا پہلے بیٹے؟ حضرت علی حضرت فاطمہ بنت اسد کے فرزند ہیں۔ ان کے اور کتنے بھائی ہیں؟ 3 اور بھائی ہیں۔ وہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے بیٹے ہیں یا کسی اور زوجہ سے ہیں؟ انہی کے بیٹے ہیں۔ 4 بیٹے ہیں حضرت ابو طالب کے، حضرت فاطمہ بنت اسد سے۔ پہلے بیٹے کا نام حضرت طالب، دوسرے بیٹے کا نام حضرت عقیل، تیسرے بیٹے کا نام حضرت جعفر، چوتھے بیٹے کا نام علی۔ پہلا بیٹا بھی پیدا ہو چکا، دوسرا بھی پیدا ہو چکا، تیسرا بھی پیدا ہو چکا۔ شاید آتی رہتی ہو اپنی دعا کے لیے حضرت فاطمہ بنت اسد بیت اللہ کے پاس، اور ہر بیٹے کی مشکل کے وقت وہ دعائیں آ کے مانگتی ہو، لیکن نہ طالب کے لیے گھر کی دیوار پھٹی، نہ عقیل کے لیے خانہ کعبہ میں شگاف آیا، اور نہ حضرت جعفر کے لیے آیا ہے تو اس کے لیے جس کے حق کا وسیلہ لے کے کہہ رہی ہے میں تجھ سے مانگتی ہوں اپنے اس بیٹے کے حق کے واسطے جو اس وقت میرے بطن میں ہے، اور میں مانتی ہوں کہ یہ تیرا ولی ہے کہ میرے پیٹ میں میرے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے۔ کوئی یہاں بیٹھا ہو مجھے کیوں نہیں نبی بنا دیا، مجھے کیوں نہیں رسول بنا دیا، مجھے کیوں نہیں ولی بنا دیا، مجھے کیوں نہیں سید زادہ بنا دیا، بتھاڑی دیکھ تے کھکھاڑی دیکھ۔ ان میری باتوں میں تجھے بہت سارے پیروں کی پیری کھل جائے گی، بہت سارے مولویوں کی مولویت کھل جائے گی، بہت سارے بنے ہوئے لوگوں کی بناوٹ کھل جائے گی۔ بے شک وہ بار بار کہتا ہے میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، لیکن ادھر فرماتا ہے میں کبھی کچھ نہیں چاہتا مگر جو چاہتا ہوں اپنی حکمت کے عین مطابق چاہتا ہوں۔ میری کوئی بات حکمت کے خلاف نہیں ہوتی، میرا کوئی اقدام
غیر حکیمانہ نہیں ہوتا. تو محمد مصطفیٰ کے کسی اقدام کو غیر حکیمانہ نہیں کہہ سکتا, تو علی کے اقدامات کو غیر حکیمانہ نہیں کہہ سکتا, تو زہرا بتول کی کسی گفتگو کو غیر حکیمانہ نہیں کہہ سکتا, تو اس کے اقدام کو کیسے غیر حکیمانہ کہہ سکتا ہے جس نے زہرا کو زہرا بنایا, جس نے علی کو علی بنایا. اللہ کی قدرت زیادہ ہے یا اللہ کی حکمت؟ میرے خیال میں آج آپ کا میں نے سخت امتحان لینا شروع کر دیا. اللہ کی قدرت زیادہ ہے یا اللہ کی حکمت؟ امیر المومنین کے اس فرمان کے سائے تلے جواب سوچئے. لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. اس کی کسی صفت کی کوئی حد نہیں, قدرت بھی اس کی صفت ہے, لامحدود ہے, حکمت کی اس کی صفت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آواز بلند صلوات. دو لامحدودوں میں سے افضل کون ہوتا ہے؟ دونوں جو لامحدود ہیں, ہم کس کا فیصلہ کریں؟ لیکن اگلی بات, اللہ کبھی اپنی قدرت کو اپنی حکمت سے ہٹ کر استعمال کرتا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ قدرت کو استعمال میں لائے حکمت کے بغیر؟ اگر ایسا ہو تو وہ اللہ ہی نہیں. پھر میں دہراؤں گا, کیا علی مولا بھی کوئی اقدام ایسا کر سکتے ہیں جو حکمت کے خلاف ہو؟ ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کوئی امام معصوم ایسا کوئی اقدام کر سکتا ہے جو حکمت کے خلاف ہو؟ یہی تو ان کی عصمت کی ترجمانی ہے. اسی لیے تو ہم ان کو کیا مانتے ہیں؟ معصوم مانتے ہیں کہ اللہ نے انہیں ہر کام میں حکمت سکھائی ہے. اور یہی وجہ ہے علی کی زندگی 4 دوروں پر مشتمل ہے. ایک نبی کے ہجرت سے پہلے, ایک نبی کی ہجرت کے بعد آپ کی وفات تک, اور ایک پھر آپ کی وفات کے بعد اپنی حکومت تک, اور ایک اپنی حکومت کے بعد اپنی شہادت تک. ان 4 دوروں میں کبھی علی کی تلوار نیام سے باہر ہے, کبھی علی کی تلوار نیام کے اندر ہے. کبھی اس حال میں آتا ہے کہ جو سامنے آتا ہے اس کو پچھاڑ دیتا ہے, نہ مرحب رک سکتا ہے, نہ انتر وہاں کھڑا رہ سکتا ہے, نہ کل کفر, ہر ایک کو لتاڑتا, پچھاڑتا, مارتا, گراتا, علم اسلام کو سلبوند کرتا ہوا نظر آتا ہے. پھر ایک زمانہ وہ آ جاتا ہے, زہرا رو رہی ہے, علی گھر کے اندر ہے, زہرا جیسا ناموس ہے علی کا, ایسا ناموس اللہ نے عطا فرمایا ہے جس کی مثل اس کائنات میں کوئی خاتون ہو نہیں سکتی. کوئی اتنی عظیم خاتون ہے, کوئی اتنی عظیم خاتون ہے کہ جس کے استقبال کے لیے رحمت للعالمین کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن آج اللہ جانے کیا سبب ہے اور کیا حکمت ہے کہ دروازے کے پیچھے زہرا کھڑی ہے, دروازے کے باہر ظالم کھڑے ہیں, ان کا آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے, علی گھر کے اندر سن رہے ہیں, بالآخر دروازہ کھل جاتا ہے, گر جاتا ہے, ناموس حیدر کرار در و دیوار کے درمیان پسنے لگ جاتی ہے, اور بالآخر یہ منظر آتا ہے کہ آواز آتی ہے, یا فز ہلمی الیہ وسندینی الی صدرک انہم قتلوا ما فی احشائی. آؤ فضا, مجھے اپنے سینے کی ٹیک دے کے اٹھا کے بٹھاؤ, انہوں نے میرے بطن کی امانت کو قتل کر دیا ہے.
بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ میں کیسے یہ جملہ ادا کروں۔ حضرت امام حسن مجتبی ایک محفل میں تھے، کچھ لوگ جمع تھے، اس میں تشریف فرما تھے، ایک شخص باہر سے آیا، دروازے میں داخل ہوا، امام حسن نے رو کے کہا تو ہی وہی شخص ہے جس نے میری ماں کے چہرے پہ تماچا مارا۔ سوچو غور کرو عزیزو، سوچو غور کرو۔ علی خود فرماتے ہیں ارا تراسی نہمن، میں میراث اپنی لٹتی ہوئی دیکھ رہا تھا، فی العین قذن و فی الخلق شجن، میری آنکھ کی حالت ایسی تھی جیسے اس میں کانٹا چبھ گیا ہو، میری بے استحاب اور بے چینی ایسی تھی جیسے کسی کے گلے میں لقمہ اٹک گیا ہو، اور میں سوچ رہا تھا اب جو میرا کوئی یار و مددگار نہیں رہا اور ایک بازو کٹے انسان کی طرح میں ہو گیا ہوں، کیا اس وقت ان حالات کا مقابلہ اپنی تلوار کے حملے سے کروں یا اپنے صبر کی اینٹ سینے پہ رکھوں؟ فرأیت ان الصبر علی ہاتا احجا، میں نے یہی فیصلہ کیا اس وقت صبر بہتر ہے تلوار سے۔ پھر وہی علی ہے اتنی دیر تک صبر کرتے ہیں، فرماتے ہیں بچے جوان ہو گئے، جوان بوڑھے ہو گئے، علی صبر کے مراحل سے گزرتے رہے، زہرا چلی گئی۔ میں اس وقت کو یاد کرتا ہوں جب حسنین دروازے مسجد پہ جا کر رو رہے تھے، اپنی ماں سے آج سے ان کی شہادت وفات کو دیکھ گئے تھے، اور امام حسین نے چومے تھے زہرا کے قدم، اور امام حسن نے چوما تھا زہرا کا چہرہ۔ ماں روح پرواز ہو چکا تھا، اللہ کے پاس جا چکی تھی، دونوں شہزادے روتے روتے مسجد کے دروازے پہ گئے کہ بابا کو بتائیں، آئے مسجد کی دروازے پہ کھڑے ہو کے رونے لگے۔ آج رسول نہ تھے کہ ممبر پہ بیٹھے ہوتے، آج پیغمبر اکرم نہ تھے کہ ممبر کو چھوڑ دیتے، آج وہی رو رہا ہے جس کو روتے دیکھ کر رسول ممبر کو چھوڑ دیتے تھے، مجمع کو چیرتے تھے، حسین کو اٹھاتے تھے، لیکن آج حسین رو رہا ہے۔ اندر علی نے اپنے بیٹے کے رونے کی آواز سنی، تڑپ کے دروازے پہ آئے، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ جواب آتا ہے بابا ہماری اماں فوت ہو گئی، ہماری ماں ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی۔ سا علی من المہد اللہ اور فاطمہ من المہد اللہ اٹھاؤ، جب وہاں یہ لکھا ہے جو ہی علی مولا نے سنا زہرا مجھے چھوڑ گئی، گرے زمین پر اور بے ہوش ہو گئے۔ ہائے عزادارو، یہ علی جانتا ہے کہ زہرا میرا کیسا سہارا ہے، یہ علی کو علم ہے کہ دختر رسول کی عزت و عظمت کیا ہے، گرے اور پھر اٹھے۔ بس اتنا کہتا ہوں، بالآخر جب رات کی تاریکیوں میں زہرا کو دفن کیا، قبر کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، روضے رسول کی طرف نگاہ کیے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے یا رسول اللہ، آج آپ کی امانت آپ کے پاس واپس آئی ہے، آج آپ کی امانت آپ کے پاس واپس آئی ہے۔ ذرا اپنی بیٹی سے پوچھ لینا آپ کی امت نے ہمارے ساتھ سلوک کیا کیا ہے، آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ بس آخری جملہ کہوں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں، عزادارو اللہ جانے یہ جملہ علی نے زہرا کی قبر کے کنارے کھڑا ہو کے کیا تھا جب ابھی آپ سن رہے تھے رسول کی بیٹی زینب کبریٰ آ کے گردن رکھے ہوئے تھی سجاد کی گردن پر اور فرما رہی تھی پہلے مجھے قتل کرو اور پھر میرے سجاد کو قتل کرنا۔